वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वजीर आजम की मुलाकात हुई। वजीर आजम हाउस में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताउन की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वजीर आजम ने इक्तसादी रवाबित पर मबनी बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अदा किया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यूएई के नायब वजीर आजम शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान ने अरब इमारात में पाकिस्तानियों के ताउन की तारीफ की। उन्होंने दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और ताउन की नई राहें तलाश करने के अज़्म का अदा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी यूएई के नायब वजीर आजम ने मुलाकात की। दोनों के दरमियान गर्मजोशी से मुसाफहा किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने नहरों के खिलाफ एहतजाज की हिमायत करती मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात के बाद कहा, सिंध के लोग अपने हक के लिए बात कर रहे हैं। हुक्मरानों ने काला बाग के बाद नहरों का मामला भी मुतनाज़ कर दिया। नहरों का मामला इत्तफाक राय से हल किया जाए। JUI मिनरल्स का कानून भी मुस्तरद कर देगी। मौलाना ने इसराइल जाने का रास्ता भी बता दिया। कहा, उर्दून के रास्ते बगैर पासपोर्ट भी इसराइल जा सकते हैं। लोग कह रहे हैं फलां क्यों नहीं गया, फजलुर रहमान क्यों नहीं गया। जहाद में माली तौर पर भी शरीक हो सकते हैं। हर सूबे के जो वसाइल हैं उस सूबे के अवाम की मिल्कियत है। सिंध के लोग अपने हक की बात करते हैं। किसी सूबे के अवाम को हक के हवाले से बात करने से नहीं रोक सकते। जमीयत उलमा इस्लाम ने कानून मिनरल वाला है उसको भी मुस्तरद किया है। नहरों के हवाले से भी हमने कहा है कि मुत्तफिक अलैह। मैं इंतहा पसंदाना और शिद्दत पसंदाना सियासत वाला नहीं। आज भी ये कोशिश कर रहे हैं PTI के साथ भी ताल्लुकात को दोबारा वहाँ ले जाएं कि जहाँ हम आपस में बैठकर बातचीत कर सकते। इसराइल की तरफ जाने के चोरी के रास्ते काफी हैं। यूरोप से लोग आते हैं, उर्दन में उतर जाते हैं, वहाँ से उनके पास जाने का रास्ता होता है। उसके लिए पासपोर्ट की जरूरत भी नहीं होती। कभी कहते हैं जी फिर फलाना पहले जाए, फिर फजलुर रहमान क्यों नहीं गया, तो फलाना क्यों नहीं गया। अगर माली तौर पर भी कोई शरीक होता है, सब के सब एक ही जिहाद का हिस्सा बन जाते हैं। मुज़ाकरात सिर्फ नहरी मंसूबे के खात्मे पर होंगे। नून लीग वाले दिमाग से गलत फहमी निकाल दें। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है, कभी किसी चीज पर समझौता नहीं किया, नहरों पर किसी सूरत नहीं मानेंगे। नून लीग के कुछ लोगों की सोच मुस्बत नहीं, समझ नहीं आता किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मैंने देखी है नून लीग के कुछ लोगों की पॉजिटिव नहीं। हमने कभी भी किसी चीज पर कंप्रोमाइज नहीं किया। PMNL के दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि अपने जहन से ये बात निकाल ले। किसी तरह के नाज में मान जाएंगे, किसी सूरत में हम नहीं मानेंगे। फिर कह रहे हैं पानी देने की बात आई तो एतराज कर रहे हैं। जब हमें पानी नहीं मिलेगा तो जाहिर है हम किसी को पानी नहीं देंगे। भाई सिंध के लोगों का एक मौक़िफ़ है, वाले उस मौक़िफ़ में डिवीजन पैदा करना चाहते। हैरत होती है कि ये किस एजेंडे पर है। फायदा यकीनन केनाल्स बनाने वाली कुव्वतों को। आसिफ अली जरदारी बंद कमरे में मीटिंग की, उसका तो ढोल आज तक बजा रहे। यार नहीं है एक शख्स के पास, आप तुल गए इस बात पे। उनके इख्तियार उन्होंने इस्तेमाल किए। रुकवाने का आईनी इख्तियार है पीपुल्स पार्टी के पास। हमारे इस दबाव की वजह से PCI का इजलास आज तक नहीं बुलाया। पंजाब के वज़ीर इत्तलात बिलावल भुट्टो पर बरस पड़ी। उस्मा बुखारी ने कहा, बिलावल भुट्टो ने किसानों के मामले को तड़का लगाया, मेरी पार्टी के लिए तल्ख जुमले इस्तेमाल किए। मैं कोई सवाल पूछूं तो तौहीन हो जाती है। पंजाब में किसानों को उनका हक दिया जा रहा है। शायद बिलावल भुट्टो तक किसानों के लिए पंजाब की पॉलिसी नहीं पहुंची। किसानों का इशू है, उसके ऊपर तड़का लगाया बिलावल भुट्टो साहब ने। तुंदो तेज किस्म की तकरीर फरमाई और मेरी पार्टी के बारे में बहुत तल्ख जुमले इस्तेमाल किए। अगर मैं कोई सवाल भी पूछ लूं तो वो तौहीन हो जाती है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब को मेरा ख्याल है किसानों के हवाले से जो पॉलिसीज हैं वो उन तक नहीं पहुंची। आज बड़ा ख्याल आ रहा है ना पंजाब के काश्तकार के कंधे पे चढ़ के सियासत करने का। मेरा सवाल ये है कि खरीदारी आपने नहीं की, लेकिन आपने इनमें से कुछ किया। बाकी तमाम सूबे जो हैं वो खामोश तमाशाइयों की तरह बैठे हैं, लेकिन उनको पंजाब के काश्तकार पे बात करने का बड़ा शौक है। वो बेशक अपने घर के हालात अच्छे ना हो, लेकिन दूसरे के घर पे पत्थर मारने का हमारे यहाँ एक बुरा रवाज है। मैंने आज सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब की मालूमात में थोड़ा सा इजाफा करने की कोशिश की है। राना सनाउल्लाह की नहरों के तनाज़े पर तलखियां कम करने की कोशिश। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन से फिर राब्ता। मुशीर वजीर आजम ने बताया, शजील मेमन से पानी के मसले पर मुशावरत के आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। पानी की तकसीम का मसला इंतजामी और तकनीकी बुनियादों पर हल किया जाएगा। किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं, सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे।
سمندر میں دریائے پانی نہ جانے سے مینگرووز کو بھی خطرہ لاحق، ماہی گیروں اور شہریوں نے ان کو بچانے کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ کراچی کے قریب مینگرووز کی شجرکاری شروع کر دی۔ سمندر میں موجود مینگرووز کے جنگل سے کراچی کو آکسیجن ملتی ہے۔ علی محمد شر کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ملک میں پانی کی شدید قلت کے باعث کراچی کی حفاظتی دیوار یعنی مینگرووز کے جنگلات خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ دریائے سندھ کے اندر پانی نہ آنے کی وجہ سے جو آئی لینڈ کر رہے ہیں مینگروو پلانٹیشن کر کے ان کو بچائیں۔ مینگرووز کو بچانے کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ مینگرووز کی پلانٹیشن کریں اور ان کی افزائش میں بہتری لے کر آئیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ مینگرووز کو بچائیں اور مینگرووز کو پلانٹ کریں۔ مینگرووز کتنے امپورٹنٹ ہے اس کے لیے ہمیں اپنے لوگوں کو آگاہی دینی ہے، اسٹوڈنٹ کو آگاہی دینی ہے، کیونکہ یہ ہمارا فیوچر۔ ماہرین کے مطابق مینگرووز جنگلات کو میٹھا پانی ملنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ مینگرووز ماحولیاتی نظام کو بہتر بنانے اور سمندری طوفان کے لیے ڈھال ہے۔ ماحول دوست مینگرووز آبی حیات کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کی ضمانت ہے۔ کیمرہ مین قدیر بلوچ کے ساتھ علی محمد شیار، ARY نیوز، کراچی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ کیتھولک مسیحیوں کے پیشوا پوپ فرانسس 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ رومن کیتھولک چرچ کے پہلے لاطینی امریکہ کے رہنما تھے۔ پوپ فرانسس مسئلہ فلسطین کے پرامن حل کے حامی بھی تھے۔ وہ پہلے پوپ ہوں گے جنہیں ویٹیکن کے باہر دفن کیا جائے گا۔ ایسٹر کے موقع پر پوپ فرانسس نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا دورہ عراق، کربلا میں روزہ حضرت امام حسین اور روزہ حضرت عباس پر حاضری دی۔ ملک و قوم کی سلامتی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی۔ کامران ٹیسوری نے گورنر کربلا کو تجارتی وفد کے ہمراہ کراچی دورے کی دعوت بھی دی، جو گورنر کربلا نے قبول کر لی۔ گورنر سندھ نے شہدائے کربلا کے قبروں کی زیارت اور میوزیم کا دورہ کیا۔ دورے کے بعد گورنر سندھ اور گورنر کربلا کے درمیان ملاقات میں باہمی تجارت، سرمایہ کاری، سفارتی وفود کے تبادلے سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر کربلا کا کہنا تھا ہر سال تقریباً 2.5 لاکھ پاکستانی زائرین کربلا آتے ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے کربلا میں ملازمتوں کے مواقع بھی دستیاب ہیں۔ گورنر سندھ نے کہا وزیر اعظم اور آرمی چیف کے SIFC منصوبے کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ون ونڈو سہولت دی جا رہی ہے۔ گورنر سندھ نے پوپ فرانسس کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا پوپ فرانسس کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ لاہور کے علاقے میں نالے میں پھنسا ہرن بچا لیا گیا۔ محکمہ وائلڈ لائف کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے بتایا جنگلی ہرن روہی نالے میں پھنس گیا تھا۔ اطلاع ملنے پر پولیس اہلکار وہاں پہنچ کر مقامی آبادی کی مدد سے ہرن کو نکال لیا۔ نالے میں کیچڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہرن کو نکالنے میں دشواری کا سامنا رہا۔ ہرن کو پانی سے صاف کر کے محکمہ وائلڈ لائف کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں 20 نوجوان ڈیزائنرز کے ملبوسات کی نمائش ہوئی۔ فلم سٹار جاوید شیخ بھی تعریف کے بغیر نہ رہ سکے۔ نجی یونیورسٹی کے طلباء نے ہی ماڈلنگ بھی کی۔ روبینہ علوی کی رپورٹ۔ کیا مشرق کیا مغرب، پہناوے کا کوئی دیس نہیں، بس تخلیق کار کا کام ایسا ہو کہ دیکھنے والا خریدے بنا نہ رہ سکے۔ اس ایونٹ میں 20 سے زائد طلباء و طالبات کے برانڈز نے شرکت کی۔ ینگ بچے بچیاں جو ہیں فیشن کی انڈسٹری میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، اور میں نے کچھ ڈریسز دیکھے ہیں ان کے بنائے ہوئے، جو یہیں کے ماڈل جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ کر رہے تھے۔ اٹس اے گریٹ ایفرٹ۔ پورا فیشن شو دیکھا، ان کی کلیکشن بہت اچھا ہے۔ وی شوڈ پروموٹ آور نیو ڈیزائنرز۔ ڈاکٹر یاسمین سلطان کا کہنا تھا کہ فیشن شو اساتذہ کی رہنمائی میں طلباء و طالبات کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ ہمارے جو فیشن ڈیزائننگ کے اسٹوڈنٹس ہیں فرام فرسٹ ایئر ٹو فورتھ ایئر، ان سب نے مل کے ڈیزائن کیا ہے۔ فیشن شو میں طلباء و طالبات نے اپنے ملبوسات کے ذریعے فلسطین سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ نجی یونیورسٹی میں ہونے والے فیشن شو میں اسٹوڈنٹس نے اپنے کام کو شوکیس کیا، جسے شرکاء نے بے حد سراہا۔ کیمرہ مین نعمان شیخ کے ساتھ روبینہ علوی، ARY نیوز، کراچی۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ علی امین گنڈاپور نے مائنز اینڈ منرلز بل بانی PTI کا وژن قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ بانی سے ملاقات کی دیر ہے، ان کے حکم پر بل پاس کرائیں گے۔ گنڈاپور نے کہا صوبائی حکومت نے 250 ارب روپے جمع کیے، پہلے یہ پیسے لوگ کھا رہے تھے۔
ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ افغانستان گئے ہیں. وزٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو ہم ہر چیز میں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے سے یہ کام ہو گیا میں کوئی بہت بڑا ہیرو بن جاؤں گا, تو یہ بڑی غلط سوچ ہے. کیا ہوا بتائیں نا کہ ریزلٹ کیا نکالا ہے, بتائیں کہ کیا بات چیت ہوئی ہے ان کی, انہوں نے کیا ان سے وعدہ وعید کیا. مائن اینڈ منرلز کا جو ایکٹ ہے بیانیہ بنایا گیا, پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس میں کوئی اختیار دیا گیا. کوئی اگر یہ ثابت کر لے کہ اتنا بھی اختیار ایس آئی ایف یا فیڈرل گورنمنٹ کو اس ایکٹ میں تجویز کیا گیا دینا تو بہت دور کی بات, تو میں مان جاؤں گا اسے. کوئی ہمیں نہ بتائے کہ صوبے سے کوئی ہم زیادہ وفادار ہے, میں تو اس کو فون کروں گا جو میں نے مانا ہوگا. تو میں نے مانا ہی نہیں ہے. تکلیف یہ ہے کہ نہیں مانی گئی اس لیے چیخ رہے ہیں. آج اس صوبے میں جو 250 ارب روپیہ میں نے زیادہ جنریٹ کیا ہے, اس سے پہلے کہاں جا رہا تھا؟ پیسہ خبر ہو رہا تھا, لوگ کھا رہے تھے, کسی کو پرواہ نہیں تھی. عمران خان سے ملاقات کی دیر ہے, میں ان کو پاس بھی کراؤں گا کہ ویژن عمران خان کا ہے. لاہور میں ڈاکوؤں کی دیدہ دلیری, فیکٹری ایریا میں دن دہاڑے لوٹ مار. پاکستانی نیاد برطانوی خاتون جیسے ہی گاڑی سے اتری, موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکو پہنچے. پرس چھینا, سونے کی چین چھینتے ہوئے خاتون پر تشدد بھی کیا, بال کھینچے. لوٹ مار کے بعد اطمینان سے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. اسلام آباد میں اسپرنگ فیسٹیول نے رنگ اور خوشبوئیں بکھیر دی ہیں. یونیورسٹی کے طلباء نے ثقافتی رنگ پیش کیے. موسیقی, رقص, پکوان اور ملبوسات کے رنگا رنگ میلے سے رپورٹ کر رہی ہیں زینب علی. اسلام آباد میں مقامی یونیورسٹی میں اسپرنگ فیسٹیول نے رنگ اور خوشبوئیں بکھیر دی. مقامی یونیورسٹی کے طلباء و طالبات نے موسم بہار کے میلے میں خوب حصہ لیا. پنجابی, سندھی, پختون اور کشمیری ثقافتوں کے سبھی رنگ در آئے. موسیقی کے دھنوں پر رقص, جاذب نظر ملبوسات اور ذائقہ دار پکوانوں نے طلبہ کی پڑھائی اور امتحانات کی ساری تھکن اتار دی. میں اپنے کلچر کو پروموٹ کر رہی ہوں. میں نے خود بھی یہ ڈریس پہنا ہوا ہے اور ہم پشتون کے ساتھ ساتھ باقی کلچر دیکھنے کو بھی موقع مل رہا ہے اور اسی ایونٹس کے تھرو ہمیں دوسرے کلچرز کو جاننے کا بھی موقع ملتا ہے. میں یہاں پہ جی بھی کلچر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ہمارے کلچر اسٹار اسپرنگ فیسٹیول 2025 کے حوالے سے لگا ہے, جس میں ہمارے ٹریڈیشنل ڈرائی فروٹس ہیں جس کو ہم پھٹور بھی کہتے ہیں, ہمارے دوسرے ہنڈیاں جس کو کہا جاتا ہے, اور جو ہمارے ٹریڈیشنل ڈشز ہیں جس میں ہمارے ازوک ہیں, دوسرے بھی اور بھی چیزیں, ڈاؤڈ ہے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں. کلچر ڈریسز ہمارے شوکا وغیرہ وہاں پہ موجود ہے. اساتذہ نے طلبہ کی صلاحیتوں کو خوب سراہا. قومی ترقی کے لیے علم و ہنر میں سبقت لے جانے کی تلقین کی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے RY نیوز.